طول تاریخ میں ایک روش رہی ہے، جیسے کہ قبلہ غفران مآب سید دلدار علی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ انہوں نے کہا کہ برصغیر کے اندر ناسبیت نے محبت اہل بیت کا لبادہ اڑا، اور آگے انہوں نے کس چیز کو رکھا؟ محبت اہل بیت کو رکھا، لیکن اس کے اندر وہ ناسبیت کو پھیلا رہے تھے، ناسبیت کا پرچار کر رہے تھے۔ جیسے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی، اس کے علاوہ ہم ساتھ دیکھیں تو وہ سر و شہادتین بھی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سر و شہادتین لکھ کے انہوں نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا، لیکن اسی تحفہ اثنا عشریہ کو دیکھا جائے جس میں انہوں نے تشیع کے اوپر جہاں اس قدر جھوٹ بولے وہاں اہل بیت کے حق کا پاس نہ رکھا، حتیٰ کہ اہل بیت کی توہین کی ہے۔ یعنی ایک نمونہ کہ جو بہت زیادہ بارز اور آشکار ہے شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، وہ یہ کہ جب اہل بیت اور خلفاء کے درمیان معاملے کی بات آتی ہے نا، جہاں پر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جناب عمر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جلانے کی دھمکی دی۔ جب دیکھا نا کہ خلفاء اور اہل بیت مد مقابل ہیں، تو اہل سنت چونکہ یہ مکتب خلفاء ہے، یہ جتنا بھی کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، آپ یہ دیکھیں اہل بیت نے قانون دیا، اہل بیت نے یہ قانون دیا کہ ایک انسان کے جسم میں ایک دل ہے، اس دل میں یا تو علی کی محبت ہوگی یا ابو بکر کی محبت ہوگی۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ ایک دل ہو اور اس دل میں علی کی محبت بھی ہو اور ابو بکر کی محبت بھی ہو۔ یہ اجتماعی نقیضین ہیں، اور عقلی طور پر بھی یہ چیز محال ہے کہ آپ کہیں دن بھی ہے رات بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عام عوام کی اگر بات کی جائے تو عام عوام کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے، چونکہ انہیں ہم مستضعفین کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب سے آنکھ کھولی، مکتب خلفاء کے گھر میں آنکھ کھولی، اور وہاں پہ انہوں نے کیا سنا کہ اہل بیت اور خلفاء شیر و شکر تھے، یہ رافضیوں نے آ کے کہانیاں گھڑی اور ان کے درمیان ایک خط کھینچ دیا کہ جناب ادھر خلفاء ہیں، ادھر اہل بیت ہیں۔ اس لیے انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی، اور ان کتابوں میں حتیٰ کچھ کتابیں لکھی گئیں رحما بینہم، یعنی یہ کہ آپس میں رحما بینہم تھے۔ یعنی رحما بینہم کیسے تھے کہ جنگ جمل میں رحما بینہم آمنے سامنے ہیں، جنگ صفین میں آمنے سامنے 1,00,000 افراد رحما بینہم جو ہیں وہ آپس میں قتل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور امیر المومنین کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں، اور ایسے صحابہ کو مارتے ہیں کہ جن صحابہ کی محبت کا حکم دیا گیا تھا، یعنی وہ 4 صحابہ کی جن کی محبت کا حکم دیا گیا تھا ان کے خلاف برسر پیکار ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں، ہمارے جو عام مومنین حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی جو عوام اہل سنت کی، ان کو اپنے قریب کریں، ان کے ساتھ انہی کے سطح ذہنی کے حساب سے گفتگو کریں، اور انہیں حقائق بتائیں کہ امیر المؤمنین کا خلفاء کے بارے میں یہ نظریہ تھا، سنی کتابوں سے یہ ملتا ہے، شیعہ کتابوں سے یہ ملتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ان تک پہنچائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا، وہ کہیں گے اچھا آج تک تو ہم نے یہ سنا ہی نہیں تھا۔ لیکن جو ان کے بڑی اوپر کی شخصیات ہیں، جو ان کے اعلام ہیں، ان کو اگر کھرودا جائے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک روش رکھی کہ لوگوں اور ان کے درمیان تو یہ چیز آپ کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات میں احتیاط کریں۔ اگر ایک شخص نے اہل بیت کی مد کر دی اور اہل بیت کی تعریف بیان کر دی، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس انسان سے توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب یہ شخص جو ہے وہ واقعا مدافع، اس کے ساتھ مدافع اہل بیت کا ٹائٹل بھی لگ جاتا ہے، وہ مدافع اہل بیت مومن طاق تھے، مدافع اہل بیت ہشام بن حکم تھے، کہ جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بصرہ میں ایک مفتی بیٹھتا ہے اور وہ اہل بیت کے مذہب کے اوپر بات کرتا ہے، تو وہ شخص اٹھتا ہے اور جاتا ہے اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور کوفہ سے بصرہ پیادے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے افراد مدافع اہل بیت ہیں۔ مدافع اہل بیت کسی کا ہونا اس کے لیے شرائط ہیں، یعنی آپ ایسے افراد کے ساتھ مدافع اہل بیت کا لقب لگا کر ان افراد کو نیچے لے کے آ رہے ہیں کہ جن کو خود اہل بیت نے بیان فرمایا کہ یہ ہمارے مکتب کا اپنی زبان سے انہوں نے دفاع کیا ہے، جن کے لیے خود اہل بیت نے بیان کیا کہ تم جیسے میں اپنے شیعوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ایسے افراد کی اصل میں توہین کر رہے ہیں، ایسے افراد کی تنقید کر رہے ہیں کہ جو واقعا مدافع اہل بیت ہے، آپ انہی کی کیٹیگری میں ایسے افراد کو رکھتے ہیں کہ جو مکتب خلفاء کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو تاریخ نے اشعار بھی نقل کیے، وہ فضائل آپ نکالیں، مامون الرشید نے امیر المومنین کی افضلیت کے اوپر مناظرہ کیا علماء سے، علماء اہل سنت سے۔ اس وقت مامون الرشید چونکہ ایک وہ تفضیلی رجحان رکھتا تھا، تو وہ مناظرہ کر رہا ہے
میں تو کہتا ہوں اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا اور مامون الرشید کا یہ مناظرہ آیا نہیں نیٹ کے اوپر. اگر یہ نیٹ پہ آ جاتا تو ہمارے شیعہ جو ہیں وہ مامون الرشید مدافع اہل بیت کا اس کے ساتھ لقب لگا دیتے. تو خیر طول تاریخ میں تشیع کچھ اس جو فکر ہے اور اس قدر سست ذہن کے مالک رہے ہیں وہ ایسے موجود تھے. لیکن ایک امیر المومنین کا واقعا سچا شیعہ اچھا محب وہ باریکی سے چلتا ہے, وہ بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کسی کے ساتھ یوں القاب نہیں لگاتا, اور کسی کے پیچھے چلتا بھی نہیں ہے. اور اگرچہ یہ درست ہے, والفضل بما شاہد العادا, اس طریقے سے ایک شعر تھا کہ فضیلت وہ ہے کہ جس کی آدھا گواہی دیں. یہ وہ شعر میرے ذہن سے نکل گیا, البتہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ فضیلت کیا ہے کہ جس کی آدھا بھی گواہی دیں. اگر آدھا گواہی دیتے ہیں کسی کی فضیلت کی, وہ فضیلت بہت بڑی ہو جاتی ہے, نہ کہ وہ شخص آدھا کی کیٹیگری سے نکل کے محبین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے مومنین انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے اندر بصیرت آئے گی, اور وہ دیکھیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ مدافع اہل بیت لگانا ہے, کس کو وکیل اہل بیت کہنا ہے, اور کن افراد کے اس طریقے کی گفتگو کے اوپر ان کو فقط اپریشیٹ کرنا اس حد تک ٹھیک ہے کہ ایک شخص نے اہل بیت کا جو ہے وہ اہل بیت کی مد کی ہے اور اہل بیت کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہے, اس حد تک فقط اپریسیشن تھا. باقی اس کو جناب ایسے اوپر لے کے جانا, بعد میں جب وہ پھر آ کر کاری ضرب لگاتا ہے تو وہ افراد کے جو اس کے بہکاوے میں آ چکے ہوتے ہیں تو وہ اس کاری ضرب کا شکار بھی ہو جاتے ہیں.